سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوم کر درود پاک پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی محبت میں پھر بلند آواز سے درود پاک پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج 14 محرم الحرام کا دن تھا، اور آج ایک عظیم ہستی امام المتقین سیدنا حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کا عرس پاک تھا۔ بڑا ہی بابرکت اور عظیم دن تھا آج 14 محرم الحرام۔ اسی مناسبت سے میں چند باتیں آپ کے سامنے آج عرض کروں گا، اور آج کا یہ پروگرام ہمارا اور پھر کل کا، امید کرتا ہوں کل کا پروگرام آخری پروگرام ہوگا ہمارا۔ 16واں پروگرام بھی ہے، لیکن پھر میں ان سے بات کر لوں گا کہ وہ 15ویں چاند ہی کو پروگرام رکھ لے، تاکہ پھر پروگرامات ہمارے ختم ہو، کیونکہ اس کے بعد میری آن لائن پڑھائی شروع ہونے والی ہے۔ اس کے بعد پھر میرے کتابوں کا مطالعہ کرنا، پڑھائی کرنا، پھر مجھے اتنا وقت نہیں ملے گا کہ پھر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اتنا وقت دے سکوں۔ اس لیے جتنا ہو سکا میں نے یہ کام کیا، اور انشاءاللہ تعالی جب تک ہے کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگ ساتھ دیتے رہیں گے، کہیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ تو آج میں سیدنا حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کے پاکیزہ زندگی سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلے آپ اس بات کو خوب یاد رکھیے، اور آپ سمجھتے بھی ہیں، سب کو یاد ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان نے ارشاد علی سرکار کو خلافت عطا فرمائی تھی۔ تو آپ اس تعلق سے سمجھے کہ اللہ اکبر، ارشاد علی سرکار کو جس عظیم ذات سے اور عظیم ہستی سے خلافت حاصل ہے، وہ کتنے بڑے مرتبے کے مالک تھے اور کتنے شان والے تھے۔ دیکھیے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس علم ہوتا ہے لیکن عمل نہیں ہوتا۔ تو علم ہو لیکن عمل نہ ہو تو پھر وہ علم اسے فائدہ نہیں دیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس علم بھی ہوتا ہے اور عمل بھی ہوتا ہے، لیکن ان کے نسب میں کچھ پرابلم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مطلب خامی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ترقی نہیں کر پاتے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس علم بھی ہوتا ہے، عمل بھی ہوتا ہے، نسب بھی ٹھیک ٹھاک ہے، کمپلیٹ ہے، لیکن پھر اولاد میں خامی ہوتی ہے، اولاد میں نقص ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ترقی نہیں کر پاتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، علم بھی ہوتا ہے، عمل بھی ہوتا ہے، حسب و نسب بھی کمپلیٹ ہے، اولاد بھی کمپلیٹ ہے، تو بیوی سے مارے جاتے ہیں، یعنی بیوی ایسی راہ چل پڑتی ہے جو غلط راہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا شوہر ترقی نہیں کر پاتا، یا اسے تعلق رکھنے والا ترقی نہیں کر پاتا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی پرابلم کسی نہ کسی کے رہتی ہے، لیکن اللہ اکبر، قربان جائے، اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو ہر طرف سے مکمل پیدا فرمایا تھا، ہر طرف سے کامل بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام نقی علی خان ہے،
کیا نام ہے؟ نقی علی خان. اور حضرت نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی گئے کہ وہ اپنے وقت کے عظیم مفتی تھے. اس دور کے جتنے مشائخ، جتنے علماء تھے اور جتنے مفتیان کرام تھے، سب کے سب اعلیٰ حضرت کے والد کے پاس مسئلہ اور فتویٰ پوچھنے کے لیے جایا کرتے تھے. دادا بھی رضا علی خان وہ بھی اپنے وقت کے عظیم مفتی تھے، فقیہ تھے، محدث تھے، اعلیٰ حضرت کے دادا. اور اللہ اکبر، بیوی بھی اتنے نیک کہ بیوی 5 وقتہ نماز کے علاوہ تہجد گزار بھی تھی، تہجد کی نماز پڑھنے والی تھی. اللہ اکبر، آپ کی بیوی بھی. پھر اللہ تعالیٰ نے کرم ایسا فرمایا اعلیٰ حضرت پر کہ اللہ تعالیٰ نے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کو وہ علم عطا فرمایا کہ قیامت تک انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے علم کے ڈنکے بجتے رہیں گے، اعلیٰ حضرت کا ذکر ہوتا رہے گا، چرچا ہوتا رہے گا. الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ اکبر، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو علم عطا فرمایا، شان عطا فرمائی کہ اعلیٰ حضرت اپنے وقت کے عالم، فاضل، محدث، مفکر اور بے شمار جو ہے فضیلتوں کے مالک تھے اعلیٰ حضرت. پھر اللہ تعالیٰ نے کرم یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد بھی دی تو بے مثل مثال اولاد دی، اولاد بھی دی تو ایک لڑکا حجت الاسلام بن کے چمکا اور ایک لڑکا وقت کا مفتی اعظم ہند بن کے چمکا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طریقے سے کامل بنایا تھا، کامل اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا تھا. اللہ اکبر. یاد رکھیں اعلیٰ حضرت کے 2 بیٹے تھے. کتنے؟ سمجھ آ رہی؟ اعلیٰ حضرت کی پاکیزہ زندگی اور آپ کی سیرت کے بارے میں کچھ باتیں آپ لوگ یاد رکھیں تاکہ علم میں اضافہ ہو. اعلیٰ حضرت کے کتنے بیٹے تھے؟ بڑے بیٹے کا نام تھا حامد رضا. کیا نام تھا؟ حامد رضا. اور ان کا لقب تھا حجت الاسلام. اور حامد رضا کے پیدائش کے 18 سال کے بعد حضور مفتی اعظم ہند پیدا ہوئے. کتنے سال کے بعد؟ 18 سال کے بعد. تو دوسرے بیٹے کا نام تھا مصطفیٰ رضا. کیا نام تھا؟ مصطفیٰ رضا علیہ رحمت و رضوان. اور ان کا لقب تھا مفتی اعظم ہند. کیا لقب تھا؟ مفتی اعظم ہند. اور آپ کو ہم شبیہ غوث اعظم بھی کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. اب ذرا غور کریں، اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے جن کا نام تھا حامد رضا، حضور حجت الاسلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ علم عطا فرمایا تھا. آپ بڑے علم والے تھے، بڑے علم والے. اور آپ کے پاس ایسا علم تھا کہ ایک مرتبہ کسی غیر مقلد نے، اہل حدیث نے آپ کو مناظرے کا چیلنج کیا حضور حجت الاسلام سے. حضور حجت الاسلام کو حامد رضا مناظرے کا چیلنج کیا کہ میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. تو اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے حضور حجت الاسلام نے کہا ٹھیک ہے، میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے وہاں پہنچ گئے مناظرہ کرنے کے لیے. اب جو وہ اہل حدیث تھا، غیر مقلد تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں مناظرہ کروں گا لیکن میری ایک شرط ہے. شرط کیا رکھی کہ میری یہ شرط ہے کہ مناظرہ عربی میں ہوگا. کیا کہا اس نے؟ مناظرہ. اب اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے کی شان سنیں. اس کے بعد حضور مفتی اعظم ہند کے کچھ باتیں آپ کے سامنے میں عرض کروں گا. اللہ اکبر. اس نے کہا مناظرہ کس میں ہوگا؟ عربی میں ہوگا. تو حضور حجت الاسلام فرماتے ٹھیک ہے، تیری شرط ہے مناظرہ عربی میں ہوگا، تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ مناظرہ عربی میں ہوگا لیکن میری بھی ایک شرط ہے. اس نے کہا آپ کی کیا شرط ہے؟ کہا میری شرط یہ ہے کہ مناظرہ عربی ہی میں ہوگا لیکن اشعار میں مناظرہ ہوگا. کیا کہا حضور حجت الاسلام نے؟ اشعار میں مناظرہ ہوگا. یعنی جب مناظرہ کریں گے تو ایسے نارمل بات نہیں کریں گے جیسے ہم کرتے گئے، بلکہ جب بھی بات کہیں گے تو شعر میں بات کہیں گے. تو بھی کوئی بھی بات کہیں یا کوئی بھی مسئلہ بتائیں یا کچھ بھی سنائیں تو تو شعر بنا کے کہنا اور میں بھی شعر بنا کے کہوں گا. اور کہا کہ مناظرہ عربی ہی میں ہوگا لیکن بغیر نکتے والی عربی میں مناظرہ ہوگا. کیا کہا؟ اللہ اکبر. حضور حجت الاسلام نے یہ شرط لگائی، کہا کہ مناظرہ عربی ہی میں ہوگا لیکن بغیر نکتے والی عربی. بغیر نکتے والی عربی. کوئی مناظرہ کر سکتا ہے؟ کوئی بات کر سکتا ہے عربی میں بغیر نکتے والے حرف؟ اللہ اکبر. ایسے زبان بولے جائیں کہ ایسے حرف بولے جائیں کہ اس میں نکتہ نہ ہو. جیسے ہم تختے پڑھتے گئے، الف میں کوئی نکتہ ہے؟ نہیں ہے نا. بے میں ہے، تے پر بھی ہے، سے پر بھی ہے، جیم پر بھی ہے، ہے پر ہے؟ نہیں ہے نا.
خا پر بھی نہیں ہے، پھر دال پر ہے نقطہ، خا پر ہے نقطہ لیکن دال پر ہے نقطہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں را پر نقطہ ہے نہیں ہے، سین پر ہے نہیں ہے، لام پر ہے، میم پر ہے۔ تو اللہ اکبر، ایسے حرف جس میں نقطے نہ ہو، حضور حجت الاسلام نے فرمایا عربی ہی میں مناظرہ ہوگا، لیکن عربی ایسی بولی جائیں گے جس میں نقطہ نہیں ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے کی یہ بات سن کر وہ غیر مقلد حقا پکا ہو گیا کہ ایسی عربی، اور وہ بھی شرط تو دیکھو کہ مناظرہ ہوگا عربی ہی میں ہوگا لیکن بغیر نقطے والی عربی، اور دوسری بات تو یہ ہے اشعار میں مناظرہ ہوگا۔ یہ آپ کی بات سنتے ہی وہ حقا پکا ہو گیا، مبہوت ہو گیا، اور وہاں سے بھاگ گیا یہ کہتے ہوئے کہ حامد رضا کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ حضرت کے صاحبزادے سے کوئی مناظرہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور اللہ اکبر، ایک بات میں بتاؤں، اللہ حضرت نے ایک شعر کہا ہے، سنیے کیا؟ تیری نسلیں، چلو آپ یہ پڑھ کے بتا دو، تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ اعلیٰ حضرت نے یہ کہا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکتیں اعلیٰ حضرت کے خاندان میں ایسی عطا فرمائی کہ اعلیٰ حضرت کے خاندان کا ہر بچہ خوبصورت پیدا تھا، ہر بچہ خوبصورت پیدا ہوا، ہر بچہ خوبصورت۔ اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے حضور حجت الاسلام اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت کہ اگر آپ کا کوئی چہرہ دیکھتا تھا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا۔ غیر مسلم اگر آپ کا چہرہ دیکھتا تو کلمہ پڑھ کے، اس لیے حضور حجت الاسلام اگر کہیں جاتے تھے نا تو اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کے جاتے تھے، چہرے کے کچھ حصے پر کپڑا ڈال کے جاتے تھے۔ تو ایک بار حضور حجت الاسلام لاہور تشریف لے گئے تو آپ نے اپنے چہرے پر کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ اب بازار سے گزر رہے تھے لاہور کے، تو ایک جو ہے سودا کرنے والا کچھ مال بیچ رہا تھا کسی سے، مطلب لین دین کر رہا تھا مال کی، کہ اچانک ایک ہوا کا جھونکا چلا تو وہ جو کپڑا اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے حضور حجت الاسلام نے چہرے پر ڈالا تھا وہ کپڑا چہرے سے ہٹ گیا، وہ کپڑا چہرے سے ہٹ گیا۔ اب وہ سودا کرنے، وہ جو سودا کر رہا تھا اور مال کی لین دین بات کر رہا تھا، اس نے دیکھا حضور حجت الاسلام کا چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھتے دوڑتا ہوا حضور حجت الاسلام حامد رضا کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ میں غیر مسلم ہوں لیکن میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، حضور حجت الاسلام نے اسے مسلمان بنا دیا، کلمہ پڑھا دیا۔ پھر کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی وہ پتہ نہیں کہاں سے آئے تھے، کس جگہ سے آئے تھے، وہ اپنے کام سے کسی جگہ جا رہے تھے، تو نے ایسا دوست مولانا کے اندر کیا دیکھا کہ دیکھتے ہی دوڑ کے گیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا؟ تو اللہ اکبر، وہ سوداگر کہتا ہے کہ میری نظر ان کے چہرے پر پڑ گئی اور چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ میرے دل نے کہا کہ جب بریلی کا ایک مولانا اتنا خوبصورت ہے تو مدینے کے آقا کتنے خوبصورت ہوں گے، مدینے کے آقا کتنے خوبصورت ہوں گے۔ تو اللہ اکبر، کہاں میں ان کا چہرہ دیکھ کے مسلمان ہو گئے، چہرہ دیکھ کے۔ اللہ اکبر، یہ حضور حجت الاسلام۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت کے دوسرے صاحبزادے کے حضور مفتی اعظم ہند، کون ہے؟ حضور مفتی اعظم ہند۔ اللہ اکبر، حضور مفتی اعظم ہند بھی بڑے حسین و جمیل تھے، بڑے خوبصورت تھے حضور مفتی اعظم ہند، بلکہ ایسے حسین و جمیل تھے کہ آپ کو ہم شبیہ غوث اعظم کہا جاتا تھا، یعنی حسن و جمال کے اندر، خوبصورتی کے اندر حضور سرکار غوث پاک کے عکس تھے۔ اللہ اکبر، اگر کوئی آپ کا چہرہ دیکھ لیتا تھا اسے غوث پاک کی یاد آ جایا کرتی تھی، اس لیے آپ کو ہم شبیہ غوث اعظم کہا جاتا تھا۔ اتنے خوبصورت تھے کہ حضور مفتی مجیب اشرف صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ وصال فرما گئے، ناگپور کے تھے آپ، حضور مفتی اعظم ہند کے خلیفہ تھے حضور مفتی اعظم ہند کے۔ آپ نے ایک کتاب لکھی ہے حضور مفتی اعظم ہند کی سیرت کے اوپر، اس میں آپ نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک جگہ حضور مفتی اعظم ہند کا قیام تھا، ایک جگہ آپ ٹھہرے ہوئے تھے، تو کہ آپ روم میں کمرے کے اندر آرام کر رہے تھے، تو کہا کہ میں باہر بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک ہندو شخص آیا، ایک ہندو آیا، اور آنے کے بعد مجھ سے کہنے لگا کہ بریلی سے ایک مولانا ہے، آئے ہیں یہاں پہ، تو کیا ان سے ملاقات ہو سکتی ہے؟
تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ آیا تھا. تو حضور مفتی مجیب اشرف صاحب نے کہا کہ جی ملاقات ہو سکتی ہے، آپ کی ہو سکتی ہے، لیکن بیوی سے، آپ کی بیوی ان سے بات چیت نہیں کر سکتی، آپ کی بیوی ان کے سامنے نہیں جا سکتی. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو میں ہی ملاقات کر لیتا ہوں، میں ہی بات چیت کر لیتا ہوں. اللہ اکبر. یہ شخص گیا، کمرے کے اندر گیا، دروازہ کھلا، اندر جیسے ہی پہنچا حضور مفتی اعظمین کو دیکھا، قدموں میں گر گیا. حضور مفتی اعظمین نے کہا لا الہ الا اللہ استغفر اللہ. یہ قدموں میں کیوں گرتے ہو؟ یہ کوئی طریقہ ہے ملاقات کرنے کا؟ کھڑے ہو جاؤ. یہ حضور مفتی اعظم ہند کی شان تھی، کبھی بھی کسی کو اپنے قدموں میں نہیں گرنے دیتے تھے. کہا کہ نہیں، جھکنا ہے تو صرف رب کے سامنے جھکو، جھکنا ہے تو اللہ کے سامنے جھکو. ہماری کیا حیثیت ہے ہمارے سامنے جھکتے گئے؟ آپ سختی سے منع کرتے تھے، جھکو نہیں. اس سے کہا کہ یہ کوئی ملاقات کا طریقہ ہے؟ یہ کوئی ملنے کا انداز ہے؟ اس طریقے سے ملتے؟ کھڑے ہو جائیے. وہ کھڑا ہو گیا. حضور مفتی اعظم نے فرمایا کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ میں اسلام میں داخل ہونے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. کیا کہا؟ اسلام میں داخل ہونے کے لیے آپ کے پاس آیا ہو. اللہ اکبر. حضور مفتی اعظم ہند نے اسے کلمہ پڑھایا. اس نے کہا کہ حضور میں اکیلا نہیں آیا ہوں، میری بیوی بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتی ہے، میرے بچے بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. حضور مفتی اعظم نے سب کو کلمہ پڑھایا، دین کی باتیں بتائی، کلمہ پڑھایا اور جو ہے اچھی نصیحتیں کی. جب وہ اسلام قبول کرنے کے بعد جب واپس کمرے سے باہر نکلا، حضور مفتی مجیب اشرف صاحب وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے. جب یہ شخص اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جا رہا تھا تو حضور مفتی مجیب اشرف صاحب نے روک لیا اور کہا کہ بھائی تو کیوں آیا تھا؟ کہا میں مسلمان ہونے کے لیے آیا تھا. کہ بڑی اچھی بات ہے، یہ تو اچھی خوشخبری سنائی کہ تو نے حضرت کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا، بڑی اچھی بات ہے. لیکن ذرا یہ تو بتا کہ تو نے کیا چیز دیکھی حضرت کے اندر کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا؟ حضرت کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرنے کے لیے آیا، آخر تو نے کیا دیکھا حضرت کے اندر؟ کہا کہ میں نے دیکھا کچھ نہیں، بس وہ بندہ کہہ رہا ہے جو غیر مسلم تھا، جو مسلمان ہو گیا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا کچھ نہیں، بلکہ میں تو ریلوے اسٹیشن پر بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے ریلوے اسٹیشن پر حضرت کے چہرے کا دیدار کر لیا تھا. یہ کہتے ہیں حضرت کے چہرے کا دیدار کر لیا تھا. اور کہا کہ اس نورانی چہرے کی طرف میرے دل میں ایسے پیدا ہوئی کہ میں نے پھر سوچ ہی لیا کہ اب اگر میں مروں گا تو اسلام پر مروں گا، زندہ رہوں گا تو اسلام پر زندہ رہوں گا. جہاں ایسے چاند سے چمکتے چہرے گئے، جہاں ایسے خوبصورت گئے، اللہ اکبر، جہاں کے جس دین میں رہنے والے بندے اتنے خوبصورت گئے، وہ دین کتنا خوبصورت ہوگا. تو اللہ اکبر. حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان بڑے خوبصورت تھے. کیا تھے؟ بڑے خوبصورت. اسی طریقے سے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم غیب عطا فرمایا تھا. کیا عطا فرمایا تھا؟ یاد رکھیں، ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے عرض کروں. اولیاء اللہ کو بھی علم غیب ہے، لیکن انبیاء کے واسطے سے. علم غیب کسے کہتے ہیں؟ چھپی ہوئی باتوں کا جاننا، چھپی ہوئی باتوں کا جاننا. اب اللہ تعالیٰ نے حضور مفتی اعظم ہند کو کیسا علم عطا فرمایا؟ ذرا سنیے گا، پیار سے بول دے سبحان اللہ. ایسا علم عطا فرمایا تھا. ایک مرتبہ حضور مفتی اعظم ہند دہلی کے اندر گئے، وہاں ایک ڈاکٹر آپ کے مرید تھے، وہاں آپ نے قیام کیا. ڈاکٹر کے وہاں آپ رکے ہوئے تھے تو ڈاکٹر نے حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے مفتی اعظم ہند، اے شہزادہ اعلیٰ حضرت، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے. کہا کیا بات ہے، کیا کوئی پریشانی ہے؟ کہا حضور پریشانی ہے. ہمارے یہاں ایک مولوی گئے جو بڑا دریدہ دہن ہے، جو ہے بڑا ہی اس کی بولی اتنی کڑوی ہے کہ وہ اللہ رسول کے بارے میں بہت ہی غلط باتیں کہتا ہے. کہا وہ ابھی آپ کے پاس آئے گا، اب اس سے بات کرنا، اور کہا کہ وہ جو بھی سوالات کرے آپ اس کے جوابات دینا. حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ٹھیک ہے آنے دو، اس کی بھی ذرا خبر لی جائے گی، آنے دو اسے میرے پاس. اب وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ مولانا آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ بریلی سے آئے ہیں؟ کہاں بریلی سے آیا ہوں. کہا آپ احمد رضا کے شہزادے؟ کہا میں احمد رضا کا لڑکا ہوں. کہا کہ پھر مجھے آپ سے سوالات کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑے مولانا ہیں، بڑے مفتی گئے. کہا سوال کرنے گئے. کہا بڑے مولانا کی بات جانے دے، بڑے مفتی کی بات جانے دے، سوال کر، تجھے تشفی بخش میں جواب دوں گا. سوال کر. کیا سوال ہے؟ اس نے 14 سوال کیے. کتنے سوال؟ 14 سوال. سب سے پہلے اس نے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیے آپ کا عقیدہ کیا ہے حضور کے بارے میں، کہ اللہ نے حضور کو علم غیب دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ تو حضور مفتی اعظم ہند نے سب سے پہلے یوں کہا الحمدللہ رب العالمین. فقیر قادری کا، اس کے آباء و اجداد کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو علم غیب عطا فرمایا ہے.
حضور کو علم غیب عطا فرمایا، کہا میرا یہی عقیدہ آگے. تو پھر اس نے 14 سوالات کیے. 14 سوالات کیسے؟ اگر کہ حضور کو علم غیب ہے تو پھر کہا کہ حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا تھا، پھر حضور نے کیوں نہیں بتایا تھا؟ ایک پورا واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا تھا. کہا پھر حضور کو آگا عجیب لڑکی ہے، درود شریف پڑھ لے آپ. آگے آ جائے ادھر. پھر بلند آواز سے درود پاک پیش فرمائے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس نے 14 سوالات کیا. کہا کہ اگر حضور کو علم غیب تھا تو حضور نے حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا تو کیوں نہیں بتایا؟ کہا کہ پھر حضور کو ایک بار زہر والا کھانا دیا گیا تھا تو حضور کو کیوں پتہ نہیں چلا کہ کھانے کے اندر زہر ہے؟ کہا حضور کو اگر علم غیب تھا تو پھر ایک مرتبہ حضور کے موزے کے اندر ایک سانپ آ گیا تھا، حضور اسے پہننا چاہ رہے تھے، چیل لے کے چلے گئی وہ، اللہ اوپر وہ موزہ اور اوپر جا کے پھر اس میں سے سانپ گرا دیا. تو حضور تو پہننے جا رہے تھے، اگر علم غیب تھا تو وہ اس موزے کے بارے میں کیوں پتہ نہیں چلا کہ اندر سانپ گھسا ہوا ہے؟ اس طریقے سے اس نے 14 سوالات کیے. کتنے سوالات کیے؟ 14 سوالات. کہ اگر حضور کو علم غیب تھا تو حضور نے یہ کیوں نہیں بتایا، ایسا کیوں نہیں بتایا، یوں کیوں نہیں کیا؟ اس طریقے سے کہ ایک مرتبہ آپ کے نالین مبارک کے اندر جوں کا خون لگ گیا تھا تو اللہ کو اکبر، آپ کو پتہ کیوں نہیں چلا کہ اندر جوں کا خون لگا ہے؟ آپ تو پہننے کے لیے جا رہے تھے، اگر علم غیب تھا تو پتہ چل جاتا. اس طریقے سے اس نے 14 سوالات کیے. حضور مفتی اعظم ہند نے کہا کہ تیرے سوالات پورے ہو گئے. جب اس کے 14 سوالات پورے ہو گئے تو حضور مفتی اعظم ہند نے کہا کہ اب میں تم سے صرف 3 سوال کرتا ہوں. کیا کہا؟ بات کو غور سے سنیے گا، بڑا ہی لطف آئے گا. اس نے کہ حضور مفتی اعظم نے کیا فرمایا؟ میں 3 سوال کروں گا. تو سامنے سے کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں کی عادت ہی ہے، ہم سوال کرتے جواب دینے کی بجائے الٹا سوالات کرنے لگتے گئے. کہا کہ تو نے 14 سوالات کیے ہیں، میں صرف 3 سوال کرتا ہوں. کہا کہ تو میرے 3 سوال کا جواب دے گا تب بھی میں تیرے سوالوں کے جواب دوں گا، اور میرے سوالوں کے جواب نہیں بھی دے گا تب بھی تیرے سوالوں کے جواب میں دے دوں گا. کہا 3 سوال کر سکتا ہوں؟ اللہ اکبر. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو آپ کہتی ہے تو 3 سوال کرو. اب اللہ اکبر، حضور مفتی اعظم ہند کی نگاہ دیکھیں، آپ کا علم دیکھیں، ایسے سوالات کیے کہ پھر اس کو اس کے سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی یا اس کے جواب لینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. حضور مفتی اعظم ہند فرماتے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اس مولوی کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے کہ جو ایک اپنے شہر سے کسی آدمی سے قرضہ لیا اور پھر اس نے اپنا شہر چھوڑ دیا اور دوسرے شہر کے اندر چلا گیا، وہ دوسرے شہر میں چلا گیا اور وہاں جانے کے بعد اس کو قرضہ ادا کرنے کی کوئی نیت نہیں ہے. کہ ایسے آدمی کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ پہلا سوال کہ اپنے شہر سے کسی آدمی سے قرضہ لے کر دوسرے شہر میں چلا گیا، اب دوسرے شہر میں جانے کے بعد بھی اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں قرضہ واپس کروں گا. کہا ایسے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ اور کہا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایسے مولوی کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے کہ اس کی ماں جو ہے بیوہ ہے، کمزور ہے، اپاہج ہے اور وہ جو ہے بھیک مانگ رہی ہے لوگوں کے پاس، اور اس کی ماں یہ چاہتی ہے کہ بیٹا خدمت کرے لیکن بیٹے نے اپنی ماں کو تنہا بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا گیا. ایسے بیٹے پر شریعت کا کیا حکم ہے؟ ایسے آدمی پر شریعت کا کیا حکم ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ایسے مولوی پر اور ایسے آدمی پر شریعت کا کیا حکم ہے کہ اس کا لڑکا مفلوج ہے، بیماری میں مبتلا ہے اور اس کو ضرورت ہے اپنے باپ کی کہ باپ اچھی پرورش کرے، باپ اس کی تربیت کرے، بچے کو ضرورت ہے لیکن وہ اپنے بچے کی ضرورت کو پوری نہیں کرتا، بچے کو ایسے ہی بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا گیا. ایسے کے بارے میں شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ جیسے اس آدمی نے 3 سوال سنے نا، خاموش ہو گیا اور خاموش ہونے کے بعد کہتا حضور اب مجھے میرے سوالوں کے جواب نہیں چاہیے، میرے سوالوں کے جواب مجھے مل گئے. کیا کہتے ہیں؟ مجھے میرے سوالوں کے جواب نہیں چاہیے، مجھے میرے سوالوں کے جواب مل گئے. اس لیے کہ آپ نے بتایا کہ ایسا شخص جو اپنے شہر سے قرضہ لے کے دوسرے شہر میں چلا گیا، اب واپس کرنے کا ارادہ نہیں ہے. کہا وہ آدمی میگی ہو اور جس نے اللہ پر اپنی ماں کو بیوہ چھوڑ دیا، بیوہ ہے ماں اور جو ہے ایسے ہی لاوارث کی طرح ماں کو چھوڑ دیا گیا. کہا وہ چھوڑنے والا بھی میگی ہو. اور اسی طریقے سے جس کا لڑکا مفلوج ہے، بیماری میں مبتلا ہے اور بھیک مانگنے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیا گیا، کہا وہ بیٹے کو اس طریقے سے چھوڑنے والا بھی میگی ہو. کہا اب مجھے میرے سوالات کے جوابات نہیں چاہیے، مجھے میرے جوابات مل گئے. کہ جب بریلی کے مولانا کے علم کا یہ حال ہے تو حضور کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟
جب بریلی کے مولانا کا یہ حال ہے کہ میرے بتائے بغیر میری زندگی کی ساری باتیں انہیں پتہ ہے، تو پھر مدینے کے تاجدار کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ بھئی حضور مفتی اعظم ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا علم غیب عطا فرمایا تھا، ایسا، اور اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا تھا کہ ایک بار آپ کسی جگہ تشریف لے گئے تھے، کسی جلسے کے اندر، اس جلسے سے جلسہ ختم کر کے آپ واپس ہوئے نا، تو پھر آپ کو ایک حاجی صاحب یا کوئی مولانا چھوڑنے کے لیے آئے تھے ریلوے اسٹیشن کے اوپر۔ تو جب چھوڑنے کے لیے آئے، تو اب جب ٹرین آئی نا، تو اس وقت حضور مفتی اعظم نے جو چھوڑنے آئے تو ان کو ایک تعویذ دیا، اور تعویذ دینے کے بعد کہا یہ تعویذ کو سنبھال کے رکھنا، جہاں پہ یہ ٹکٹ بانٹی جا رہی ہے نا، ابھی یہ گاڑی، یہ ریلوے گاڑی جیسے ہی اسٹیشن سے باہر نکلے گی نا، ایک عورت یہاں پر آئے گی، اس عورت نے پیلے کلر کی، کون سے کلر کی؟ پیلے کلر کی چادر اوڑھ کے رکھی ہوگی۔ کہا وہ عورت تعویذ لینے کے لیے آئے گی، کہا وہ تعویذ اس عورت کو دے دینا۔ ابھی وہ عورت آئی نہیں ہے، وہ عورت کون ہے حضرت نے دیکھی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر حضور مفتی اعظم ہند کو ان کا مرید یا ان کی مریدنی کہاں یاد کرتے کہ حضرت کو اس کا بھی پتہ ہے، اس کا بھی پتہ ہے کہ مجھے کون کہاں یاد کر رہا ہے، کس طریقے سے یاد کر رہا ہے، اور میرے کس مرید کو کیا ضرورت ہے، سب پتہ ہے کہ انہیں۔ اللہ اکبر تعویذ دے کر گئے، جیسے ریل وہاں سے چلی اور جیسے اسٹیشن جیسے ہی چھوڑا نا، تو اللہ اکبر وہ جو حاجی صاحب تھے یا مولانا جو رکھنے کے لیے آئے تھے وہیں پر کھڑے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر میں ایک عورت آتی ہے، اور آنے کے بعد وہ ڈائریکٹ کے میرے پاس آئی، اور آنے کے بعد مجھ سے پوچھا کہ یار بریلی کے مولانا یہاں ایک جلسے کے اندر آئے تھے، تو کیا وہ مولانا چلے گئے؟ کہا وہ مولانا چلے گئے؟ کہا وہ تو چلے گئے۔ کہا یار بڑے عالم تھے، بڑے مفتی تھے، بڑے فقیہ تھے، کہا مجھے ان سے ملاقات کرنے تھے۔ تو وہ عورت، وہ مولانا صاحب یا حاجی صاحب جو بھی تھے، انہوں نے کہا کہ تجھے کیا بات کرنی تھی اور ملاقات کر کے تجھے کیا کہنا تھا؟ کہا کہ میں بڑی پریشان ہوں، کہا میری کوئی اولاد نہیں ہے، میں نے یہ سنا ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند جو تعویذ بنا کے دیتے گئے، تعویذ اتنا اثر کرتا ہے، جس کام کے لیے دیتے گئے اللہ تعالیٰ وہ کام پورا فرما دیتا ہے۔ تو کہا میں اس نیت سے آ رہی تھی کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، تو وہ تعویذ بنا کے دیں گے تو اولاد اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ میں اس وجہ سے ملاقات کرنا چاہتی تھی، لیکن حضرت سے ملاقات نہیں ہو پائی۔ وہ کہہ رہے بس اب تیری بات کا تو بولنا بند کر دے، اس لیے کہ تیری جو مراد تھی، تیری جو آرزو تھی، حضرت اس آرزو کو پورا فرما کر گئے گے، اس مراد کو پوری کر کے گئے گے، اس تمنا کو پوری کر کے گئے گے۔ کہا تو تعویذ لینے کے لیے آئی تھی، تیرے کہنے سے پہلے حضرت تیرا تعویذ بنا کر گئے گے، حضرت تیرا تعویذ بنا کر گئے، پھر اس نے وہ تعویذ دے دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد بھی عطا فرمائی۔ یہ علم تھا حضور مفتی اعظم ہند کے پاس، یہ علم تھا، اللہ نے یہ شان عطا فرمائی تھی۔ اسی طریقے سے حضور مفتی اعظم ہند نے دین کی ایسی خدمت کی ہے نا، ایسی خدمت کہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک تحریک چلی تھی شدھی کرن کی، یا کرن جو بھی کہتے ہیں، یعنی یہ ایسی تحریک تھی، بڑے بڑے پنڈتوں نے مل کر جو ہے اس تحریک کو چلایا تھا۔ اور تحریک ایسی جیسے آج دھرم پریورتن کرتے ہیں، یعنی جو غیر مسلم مسلمانوں کو غیر مسلم بنا رہے، تو اس وقت اعلیٰ حضرت کے زمانے کے اندر یہ ایک تحریک چلی تھی۔ بڑے بڑے پنڈتوں نے کیا ہے، بلکہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ غیر مسلموں نے 1 لاکھ مسلمانوں کو غیر مسلم بنا دیا۔ کتنے؟ 1 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو غیر مسلم بنا دیا تھا۔ تو اس وقت اعلیٰ حضرت نے ایک جماعت بنائی تھی، اور اس جماعت کا نام رکھا تھا جماعت رضائے مصطفیٰ۔ کیا نام رکھا تھا؟ جماعت رضائے مصطفیٰ نام رکھا تھا۔ اس میں بڑے بڑے علماء، اور اس تنظیم کے ماتحت، اس گروپ کے ماتحت وہ علماء کام کرتے، اس میں حضور مفتی اعظم ہند بھی شامل تھے۔ سارے علماء نے مل کر، اور حضور مفتی اعظم ہند نے مل کر دین کی ایسی تبلیغ کی کہ جو 1 لاکھ غیر مسلم ہو گئے تھے، وہ سارے کے سارے 1 لاکھ پھر سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے گئے، پھر سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے گئے۔ اور اس کے علاوہ حضور مفتی اعظم ہند کی خدمتوں کی یہ برکتیں ظاہر ہوئی کہ اس کے علاوہ اور 1 لاکھ غیر مسلموں نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ اللہ اکبر، اس طریقے سے دین کی تبلیغ کی تھی، اس طریقے سے دین کی تبلیغ، بلکہ اللہ اکبر حضور مفتی اعظم نے اس طرح دین کی تبلیغ کی تھی کہ آپ نے ہر خانقاہ کے بڑے بڑے علماء کو آپ نے ممبئی کے اندر جمع کیا تھا۔ کہاں پہ جمع کیا تھا؟ بڑے بڑے خانقاہ کے لوگوں کو، بڑے بڑے علماء کو آپ نے جمع کیا تھا، اور اس وقت ایک جماعت بنائی تھی، اور جماعت کا نام رکھا تھا سنی جمیعت العلماء۔
بڑی خانقاہ بنا، اللہ اکبر، بڑی بڑی خانقاہوں سے علماء کو بلایا گیا اور ایک جماعت بنائی گئی اور اس کا نام رکھا سنی جمعیت العلماء۔ اور اس کے ماتحت حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنے طریقے سے فتویٰ ظاہر نہ کرے، بلکہ کسی پر اگر کوئی فتویٰ لگانا ہوگا یا کسی کو کوئی اللہ اکبر مسئلہ بتانا ہوگا یا فتویٰ ظاہر کرنا ہوگا تو یہ سارے علماء، یہ سارے خانقاہوں کے بڑے بڑے علماء مل کے جو فتویٰ لکھیں گے وہی فتویٰ صادر کیا جائے گا، وہی فتویٰ لوگوں میں عام کیا جائے گا۔ کہا ایسا نہیں کہ کوئی بھی کسی کو جیسا بھی فتویٰ دے دے، نہیں، اس وقت مطلب حضور مفتی اعظم ہند کی یہ شان تھی کہ آپ سب کو جمع کرنا چاہتے تھے۔ کیا کرنا چاہتے تھے؟ ہاں، لوگوں میں پھوٹ پاڑنا نہیں چاہتے تھے، لوگوں میں دشمنیاں کرانا نہیں چاہتے تھے۔ آپ نے سارے خانقاہوں کے علماء کو جمع کر کے آپ نے یہ جماعت بنائی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ سب کو متحد ہو کے رہنا چاہیے، سارے ایمان والوں کو مل کے رہنا چاہیے اور اللہ بس سارے ایمان والوں کا جذبہ ایک جیسا ہونا چاہیے، سارے لوگوں کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ ایسے سارے لوگوں کو حضور مفتی اعظم ہند ملا کے رکھنا چاہتے تھے۔ ایک بار حضور مفتی اعظم ہند ممبئی کے اندر تشریف لائے اور آپ کے نواسے داماد کے وہاں آپ قیام کرتے تھے۔ اب دیکھو حضور مفتی اعظم ہند اپنے مریدوں کی کیسے خبر رکھتے ہیں، اپنے مریدوں کی کیسے خبر رکھتے ہیں۔ اور حضور مفتی اعظم ہند کو اللہ نے ایسا ذہن دیا تھا نا کہ جو ایک بار آپ سے مرید ہو جاتا تھا آپ پوری زندگی اسے یاد رکھتے تھے، پوری زندگی یاد رکھتے تھے، کون کہاں کس وقت مرید ہوا ہے، کون مجھ سے کیا مانگ رہا ہے، کس کو مجھ سے کیا حاجت ہے، سب آپ کو پتا ہوتا تھا۔ آپ ایک بار ممبئی کے اندر آئے اور آپ کے نواسے داماد کے وہاں آپ نے قیام کیا۔ آپ نے وہاں پر قیام کیا نا تو وہاں پھر سارے علماء تھے، لوگ ملنے کے لیے آئے حضور مفتی اعظم ہند سے، تو وہاں دسترخوان لگایا گیا کھانے کے لیے۔ حضور مفتی اعظم ہند کھانے کے لیے بیٹھے، ابھی کھانا شروع کرنے والے تھے کہ حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا یار میرا ایک مرید جو مجھ سے ملنے آتا تھا، جب بھی میں آتا ہوں یہاں ممبئی کے اندر تو میرا ایک مرید مجھ سے ملنے آتا تھا، یہ بار ملنے نہیں آیا، 2 دن ہو گئے میں ممبئی کے اندر آیا، ابھی تک میرا مرید مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ تو وہاں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت کیا بتائے، وہ تو وہابی ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ تو وہابی ہو گیا، وہ تو دیوبندی ہو گیا ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند فرماتے جاؤ اس مرید کو بلا کے لے کے آؤ۔ تو لوگوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دی، یار کون جائے، وہ تو وہابی ہو گیا ہے، وہابی اس سے ملتا ہے جلتا ہے، ان کے پاس بیٹھتا ہے، کون جائے۔ حضور مفتی اعظم ہند کو جلال آ گیا۔ حضور مفتی اعظم ہند نے اپنے ڈرائیور سے کہا اے ڈرائیور چل گاڑی نکال۔ کیا کہا؟ چل گاڑی نکال۔ اب جب حضور مفتی اعظم ہند کو جلال آتا تھا پھر کسی کی مجال نہیں رہتی تھی کہ پھر وہ حضرت کے سامنے کوئی بات چیت کر سکے۔ حضرت نے کہ جو ڈرائیور تھے اس نے گاڑی کو چالو کیا، حضرت گاڑی میں بیٹھے۔ اس کے بعد حضرت نے کہا کسی نے میرے اس مرید کا گھر دیکھا ہے کسی نے؟ تو لوگ کانپ گئے، ڈر گئے۔ تو ایک نے کہا حضور میں نے دیکھا۔ چل کہا گاڑی میں بیٹھ، چل گاڑی میں بیٹھ۔ کہا تو وہ گاڑی میں بیٹھے۔ حضور مفتی اعظم ہند جو ہے وہاں تشریف لے گئے۔ اس نے بتایا کہ حضرت وہاں ایک جھوپڑی ہے، وہاں اس کا گھر ہے، وہی اس کا گھر ہے، وہاں پہ وہ رہتا ہے۔ حضرت جو ہے وہاں تشریف لے گئے، دروازہ بند تھا۔ حضور مفتی اعظم ہند جس راستے سے گئے اس راستے میں کیچڑ تھی، آپ کے پاؤں بھی خراب ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو اپنے مریدوں کا کیسا خیال تھا، آپ اپنے مریدوں سے کتنا پیار کرتے تھے اور کیسے سب کو ملا کے رکھنا چاہتے تھے۔ آپ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اتفاق سے وہی مرید نے دروازہ کھولا۔ وہی مرید نے کیا کیا؟ وہی مرید نے دروازہ کھولا۔ جیسے دروازہ کھولا حضرت کو دیکھ کے وہ کانپ گیا، ڈر گیا۔ وہ کہا حضرت آپ تو کہا حضور آپ میرے گھر کیسے تشریف لائے؟ کہا کہ تو ہم کو بھول گیا ہے کہ میں تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے بھول گئے میں ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا چل فوراً تیار ہو جا، میرے ساتھ چل۔ وہ گھر کے اندر گیا، فوراً اس نے نیا لباس پہنا اور پھر واپس فوراً باہر آیا۔ حضرت نے کہا چل گاڑی کے اندر بیٹھ، وہ گاڑی کے اندر بیٹھا۔ ابھی پھر واپس اللہ اکبر ممبئی میں اسی جگہ پر آئے جہاں دسترخوان لگا ہوا تھا۔ اب وہاں پر آئے تو حضور مفتی اعظم ہند نے اس سے کہا کہ تیرے بارے میں نے ایسا سنا ہے تو وہابیوں سے ملتا ہے، دیوبندیوں سے ملتا ہے، جماعتیوں سے ملتا ہے، ان کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے۔ تو وہ مرید کہنے لگا حضور جس نے حضور مفتی اعظم ہند کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہو وہ کبھی گمراہ ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، میں کبھی گمراہ ہو سکتا ہوں؟ میں ابھی بھی اہل سنت و جماعت پر ہوں، ابھی بھی میں سنی ہوں، اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوں۔ کہا میں وہابیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، لیکن ہاں میں ایک تاجر ہوں، تو اب میں تجارت کرتا ہوں، سامان لین دین کرتا ہوں، تو میرے یہاں ایسے بھی گاہک آتے گئے جو وہاں بھی دیوبندی رہتے، تو بس صرف لین دین کے وقت ان سے بات کرتا ہوں، بلکہ میرا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، صرف لین دین کے وقت بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ اس وقت حضور مفتی اعظم ہند نے سارے مجمع کو جمع کیا اور جمع کر
کرنے کے بعد کہا تم لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ تم کچھ بھی کہے گا کسی کو بھی دین اسلام سے نکال دو, کسی کو بھی شریعت سے نکال دو, دین سے نکال دو. تمہیں کسی کو حق اللہ اکبر تم کو کسی نے حق نہیں دیا گے. یہ کام مفتیان کرام کا ہے. اگر ایسے مسائل پیش آ جائے تو مفتیان کرام سے پوچھ لیا کرو, ڈائریکٹ کسی پہ فتویٰ نہ لگا دیا کرو, ڈائریکٹ کسی پہ الزام نہ رکھا کرو کہ یہ وہابی ہو گیا, یہ دیوبندی ہوگا, یہ ہو گیا. پوری تحقیق کیا کرے, مفتیان کرام کی بارگاہ میں مسئلہ رکھے, مفتیان کرام جو بتائے اس پر عمل کیا جائے. اس کے بعد پھر اس مرید کو بھی سمجھایا کہ دیکھ ایسے وہابی دیوبندی ہے, غیر مسلم ہے, ان کے ساتھ کس طریقے سے معاملات رکھنے چاہیے, کیا کرنا چاہیے, اس کو بھی سمجھایا. تو اللہ بھائی یہ حضور مفتی اعظم ہند کی یہ کرامت, یہ شان تھی کہ آپ اپنے ہر مرید کا خیال فرماتے تھے. کیا فرماتے تھے؟ ہر مرید کا خیال فرماتے, کون کہاں سے پکار رہا ہے, کیا کر رہا ہے. حضور مفتی اعظم ہند سب کو یاد رکھتے تھے اور ہر ایک کی حاجتیں آپ پوری فرمایا کرتے تھے. بلکہ اللہ اکبر, اللہ نے آپ کو ایسی شان عطا فرمائی تھی, ایسی شان کہ آپ بڑے متقی اور پرہیزگار تھے. اور ایسے متقی تھے نا, اللہ اکبر, کہ پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں متقی بن کے دکھائے اس زمانے میں کوئی, ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر. ایسے متقی اور ایسے پرہیزگار تھے حضور مفتی اعظم ہند, اللہ اکبر, کہ آپ کا جو ہے آخری وقت چل رہا تھا. آپ بڑے مطلب آخری وقت میں کمزور ہو گئے تھے, چلنا اٹھنا بیٹھنا بڑا مشکل ہو گیا تھا. لیکن حضور تاج الشریعہ فرماتی ہیں, آپ کی خدمت میں رہنے والے فرماتے ہیں, لیکن ایسے وقت میں بھی حضور مفتی اعظم جب نماز کا وقت آتا تھا نا تو آپ پر کپ کپی طاری ہو جاتے تھے. اور آپ اپنے مریدین سے کہتے, آپ اپنے خلفاء سے کہتے کہ مجھے پکڑ کر اٹھاؤ. اور اتنے نحیف اور کمزور ہو جانے کے باوجود بھی آپ کا یہ حال تھا کہ آپ کو آپ کے مریدین آپ کو سہارا دے کر اٹھاتے اور آپ مسجد میں جا کے جماعت سے نماز پڑھا کرتے تھے. آخر وقت میں بھی اتنا بڑھاپا اور اتنی کمزوری کے باوجود بھی آپ جو ہے اللہ اکبر مسجد میں جماعت سے نماز پڑھا کرتے. یہ حضور مفتی اعظم ہند کی شان, ایسا تقویٰ تھا. بلکہ اللہ اکبر میں آپ کو بتاؤں, حضور مفتی اعظم ہند کی شان تو یہ کہ اہل بیت کے سچے عاشق کا نام ہی مفتی اعظم ہند ہے. کیا ہے اہل بیت کے, یہ آخری بات بیان کرنے لگا. ایسے بہت سارے واقعات ہیں, لیکن اگر تقریر لمبی ہو جائے تو معاملہ کچھ اور ہو جائے گا, اس لیے میں آخری بات عرض کرنے لگا ہوں. اللہ اکبر, ایک آپ کا مرید تھا, وہ ہر وقت آپ کا چرچا کرتا رہتا تھا, میرے پیر تو مفتی اعظم ہے, میرے پیر تو مفتی اعظم ہے, میرے پیر تو مفتی اعظم ہے. تو اللہ اکبر, ایک بار کسی نے جو تھوڑی بہت دشمنی رکھتا تھا, اس نے کہا کہ یار تم لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے, جس کو بھی دیکھتے ہو اعظم ہی اعظم بنا دیتے ہو, جس کو بھی دیکھتے ہو امام تو امام اعظم بنا دیتے ہو, غوث تو غوث اعظم بنا دیتے ہو, مفتی ہے تو مفتی اعظم بنا دیتے ہو. تو اس مرید نے کہا کہ بھائی تو کیوں ایسا کہہ رہا ہے, میرے پیر ہے مفتی اعظم ہے. کہا تیرے پیر کے پاس کوئی علم ہے؟ کہا کہ میرے پیر کے پاس ایسا علم ہے تو جو سوال کرے گا میرے پیر اس کا جواب دیں گے. کہا چل تیرے پیر کے پاس مجھے لے چل, تیرے پیر کے پاس مجھے لے چل, میں ذرا دیکھتا ہوں کیا جواب دیتے گے. کہا ایسا سوال کروں گا انہیں آئے گا ہی نہیں, انہیں نہیں آئے گا, میں ایسا سوال کروں گا. اللہ اکبر. اب وہ آیا, حضور مفتی اعظم ہند اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ مرید لے کر آیا. اس نے کہا کہ حضرت یہ آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہے. حضور مفتی اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے کرنے دو, کیا سوال ہے. تو اس نے سوال کیا کہ غور سے سنا, اس نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ حضور کے صحابزادیوں کے نام کیا ہیں. کیا کہا آنے والے نے سوال کیا کیا, حضور کے صحابزادیوں کے نام کیا گئے. حضور مفتی اعظم نے جیسے یہ سوال سنا نا فوراً اپنے بستر سے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے بعد آپ چلے گئے, جو دروازہ کھلتا تھا دروازے کو کھول کر آپ باہر نکل گئے. تو وہ جو اللہ اکبر آیا تھا وہ کہتا ہے مرید سے, دیکھا ایک ہی سوال کیا نا, کتاب دیکھنے کے لیے چلے گئے, ایک ہی سوال کیا جواب بھی نہیں آیا, کتاب دیکھنے کے لیے چلے گئے. اللہ اکبر. تھوڑی ہی دیر ہوئی کہ حضور مفتی اعظم واپس آئے, اور اس حال میں واپس آئے کہ اللہ اکبر چہرے پر پانی تھا, داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا. آنے کے بعد آپ نے جواب دیا, تو اللہ اکبر وہ آنے والا پوچھتا ہے کہ حضور آپ نے جواب تو بڑی آسانی سے دے دیا, تو آپ کہاں گئے تھے. کہا میں وضو کرنے کے لیے گیا تھا, میں نے پوری زندگی حضور کی صحابزادیوں کے نام بغیر وضو کے نہیں لیے گئے, پوری زندگی کبھی حضور کے صحابزادیوں کے نام بغیر وضو کے نہیں لیے گئے. اللہ اکبر. اگر اہل بیت سے سچا عشق سیکھنا ہے تو پکا اعلیٰ حضرت والا بننا پڑے گا, سچا اعلیٰ اللہ اکبر حضور مفتی اعظم ہند کا ماننے والا بننا پڑے گا. تب پتا چلے گا اہل بیت کی محبت کیا ہوتی ہے, تب پتا چلے گا. اور اللہ اکبر حضور مفتی اعظم ہند کی یہ شان تھی, آپ کبھی بھی کوئی غلط بات کبھی سنتے ہی نہیں تھے,
کبھی نہیں سنتے تھے. کبھی اگر کوئی غلط بات آپ کے سامنے کرتا نا فوراً اسے جواب دے دیتے, فوراً کہا یہ غلط ہے نہیں کرنا چاہیے, یہ غلط ہے نہیں کرنا چاہیے, فوراً آپ کہہ دیتے. ایک مرتبہ آپ ٹرین کے اندر سفر کر رہے تھے تو ایک ہندو شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے. مفتی عبد المنان اعظمی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کو لکھا ہے. کہا کہ ایک مرتبہ حضور مفتی اعظمین سفر میں تھے تو ایک آدمی غیر مسلم تھا, وہ بائیں ہاتھ سے دابے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. حضور مفتی اعظمین نے دیکھا, فوراً اس سے جھڑک کر کہا, دیکھا نا کہ شریعت کے خلاف کر رہا ہے, فوراً کہا تجھے پتہ نہیں ہے, اتنا کیسا تو جاہل آدمی ہے, تجھے پتہ نہیں ہے کھانا داہنے ہاتھ سے کھانا چاہیے, بائیں ہاتھ سے کیوں کھاتا ہے؟ تو وہ غیر مسلم تھا, وہ غیر مسلم کہتا ہے کہ بھائی تمہیں کیا, یہ تو تمہارے نبی کا طریقہ ہے, تمہارے نبی کا طریقہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے کھانا چاہیے, ہمارے اندر تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, جس ہاتھ سے کھانا چاہے کھا سکتے گئے. اللہ اکبر. جیسے اس نے یہ کہا نا, حضور مفتی اعظم ہند فرماتے گئے مسلمان نہیں ہے, انسان تو ہے نا. تو کیا فرمایا؟ مسلمان نہیں ہے تو انسان تو ہے نا. کہا انسانیت بھی یہی ہے کہ کھانا داہنے ہاتھ سے کھانا چاہیے, بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا چاہیے. آپ نے اپنوں کو غلط کام کرتے دیکھا یا غیروں کو دیکھا فوراً آپ نے ٹوکا گے. آپ نے کبھی غلط کام کو یا غلط بات کو سن کے کبھی برداشت نہیں کیا ہے, کبھی نہیں کیا ہے. بلکہ مفتی عبد المنان صاحب اعظمی فرماتے ہیں کہ حضور مفتی اعظمین بیٹھے ہوئے تھے اور میں تقریر کر رہا تھا. تقریر کرتے کرتے میں نے یہ بول دیا زبان سے کہ یہ امت تو بڑی بدنصیب ہے. کیا کہہ دیا؟ یہ امت محمد بڑی بدنصیب ہے کہ رات کو 12 بجے تک جاگتی رہتی ہے اور صبح میں 12 بجے تک سوتی رہتی ہے. مفتی عبد المنان اعظمی علیہ الرحمہ فرماتے گئے کہ جیسے ہی حضور مفتی اعظمی نے یہ سنا مجھ سے کہ یہ امت بڑی بدنصیب ہے, تو آپ نے اس اسٹیج پر آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا خلیفہ ہے اور جو ہے یہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے, یہ میرا مرید ہے, میرے ساتھ رہنے والا, میری خدمت کرنے والا ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھا, جیسے ہی دیکھا کہ انہوں نے غلط کہا ہے فوراً آپ نے ٹوک دیا, اور ٹوکنے کے بعد کہا یہ اعظمی صاحب آپ غلط کہہ رہے گے. کہا کہ میں اس بات کو مانتا ہی نہیں ہوں. کہا کہ جس امت کا نبی نبیوں کا سردار ہو وہ امت بد نصیب نہیں با نصیب ہوا کرتی ہے. کہا اللہ بھائی یہ بد نصیب نہیں ہے, آپ نے بد نصیب کیوں کہا؟ کہا یہ بے نصیب اور بد نصیب نہیں ہے, یہ با نصیب امت ہے. کہا کوئی اور جملہ کہے, یہ جملہ نہ کہے کہ یہ بڑی بد نصیب ہے. اللہ اکبر. حضور مفتی اعظمین آپ جب بھی کہیں غلط دیکھتے آپ فوراً اس کی اصلاح فرماتے. بلکہ ایک مرتبہ تو آپ جو ہے آپ کی عادت ہے کہ ٹرین کا جب بھی وقت ہوتا این ٹرین کے وقت پر آپ حاضر ہوتے تھے این. تو ایک مرتبہ آپ کہیں آپ کو جلسے میں جانا تھا, سفر کرنا تھا, تو ٹرین کا وقت ہو گیا تو آپ آئے, تو اس وقت بھیڑ زیادہ تھی, تھوڑی بھیڑ زیادہ. تو جس ڈبے میں آپ کو چڑھنا تھا جنرل ڈبے میں, تو وہاں بھیڑ کی وجہ سے آپ چڑھ نہیں پائے. تو جو سامنے ڈبہ نظر آیا تو مفتی مجیب علی جو ہے مفتی مجیب اشرف صاحب اس واقعے کو بیان کرتے اپنی کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ میں بھی ساتھ میں تھا اور مفتی شریف الحق امجدی رحمہ وہ بھی ساتھ میں تھے. تو کہا کہ ہم نے سامنے ایک ڈبہ دیکھا تو ہم فوراً اس کے اندر چڑھ گئے. جیسے ہم اندر چڑھے تو ہم نے کیا دیکھا کہ یہ ڈبہ جنرل ڈبہ نہیں, یہ تو فوجیوں کا ڈبہ ہے. کس کا ڈبہ ہے؟ فوجی جو رہتے ہیں فوجی, یہ تو فوجیوں کا ڈبہ ہے. میں نے دیکھا کہ تو فوجیوں کا ڈبہ ہے. تو اللہ اکبر. کہا کہ ہم اندر گئے تو بڑے گھبرا گئے, بڑے پریشان ہوئے. لیکن پھر ہم چڑھ گئے تو فوجیوں نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کوئی عام ڈبہ نہیں ہے, یہ ہم لوگوں کا ڈبہ ہے, کیوں اندر چڑھ گئے؟ تو کہا کہ بھائی دیکھو تھوڑی جلدی میں تھے کہ ٹرین چھوٹ نہ جائے, ہمیں آگے کام ہے, اس لیے چڑھ گئے. آگے اگلے اسٹیشن پر اتر جائیں گے اور جنرل ڈبے کے اندر چلے جائیں گے. کہا ابھی تھوڑی تکلیف ہے, ہم چڑھ گئے. کہا ٹھیک ہے. تو اب حضور مفتی اعظمین اس وقت آپ کی تھوڑی عمر بھی تھی, آپ کو کھڑے رہنا مطلب تھوڑی تکلیف دے رہا تھا. تو حضور مفتی مجیب اشرف صاحب نے دیکھا کہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے, تو مفتی شریف الحق امجدی صاحب نے ایک آفیسر سے کہا, ایک فوجی سے کہا, فوجی ذرا سیٹ کے اوپر تھوڑی جگہ دے دے نا, یہ ہمارے اللہ پر گرو ہے, یہ ہمارے استاد ہے, یہ ہمارے آقا ہے, کہیں نہیں یہاں بیٹھنے دینا. تو اب بات مان کے اس نے بیٹھنے دیا, بات مان گئے بیٹھنے دیا. حضور مفتی اعظمین بیٹھے. اب ذرا دیکھنا, غور کرنا, استقامت علی الدین. اللہ پر حق بات بیان کرتے ہو کبھی کسی سے نہیں ڈرے, کبھی کسی کی پرواہ نہیں کیا, آپ نے ہر جگہ حق بیانی کی گئے. اللہ اکبر. اب وہاں پہ بیٹھے گئے, ٹرین چل رہی گئی, تھوڑی ٹرین چلی کہ فوجیوں نے آپس میں بات چیت کرنا شروع کر دی. اب جو فوجیوں کا افسر تھا نا, فوجیوں کا افسر, تو فوجیوں کے افسر نے ایک بات مطلب حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلط بات کہی, حضرت مریم کے بارے میں غلط بات کہی, حضرت عیسیٰ تو ویسے تھے, حضرت مریم تو ویسی تھی, ایسی غلط بات اس نے کہہ دی. حضور مفتی اعظم نے جلال میں کہا, یہ نہیں دیکھا کہ مجھے بیٹھنے
کے لیے جگہ دی ہے. اگر میں ان کے خلاف بولوں گا تو وہ مجھے ٹرین میں سے اتار دیں گے یا ہمارے ساتھ بدسلوکی کریں گے. کوئی پرواہ نہیں کی. آپ نے فوراً ہی برجستہ جواب دیا, اے آفیسر, اے کمینے, اپنی زبان کو لگام دے, عیسیٰ ہمارے نبی ہے اور مریم ان کی والدہ ہے. کہا کمینے اپنی زبان کو بند رکھ. اور آفیسر کہتا ہے, مفتی مجیب اشرف صاحب کہتے ہیں کہ وہ آفیسر اتنا ڈر گیا کہ تعظیم کے لیے پھر کھڑا ہو گیا. کہا حضور معاف کر دے. کہا کہ میں نے تو آپ کے نبی کو کچھ نہیں کہا, میں نے تو آپ کے پروفٹ کو کچھ نہیں کہا, میں نے تو جو کچھ کہا ہے عیسائیوں کے نبی کو کہا ہے. کہا عیسائی حضرت عیسیٰ کو نبی ہی کب مانتے گئے, وہ تو اللہ کا بیٹا مانتے گئے. کہا ان بدماشوں کی کہاں بات کر رہا ہے, عیسیٰ ہمارے نبی گئے, عیسیٰ کو ہم مانتے گئے, عیسیٰ کو ہم پیار کرتے گئے. کہا اب ایک بھی لفظ اگر حضرت عیسیٰ اور مریم کے بارے میں اگر تو نے کچھ کہا تو اس چھڑے سے تیری جان نکال کے رکھ دوں گا. حضور مفتی اعظم نے جلال والے انداز میں کہا, ایک شبد بھی نہیں کہنا. اللہ اکبر. وہ افسر اتنا ڈر گیا, اتنا ڈر گیا. اب جب تک اللہ اکبر اگلا اسٹیشن نہیں آیا وہاں تک ادب سے کھڑا ہو گیا اور معافی مانگنے لگا, حضور معاف کر دیں, میں آئندہ کبھی بھی حضرت عیسیٰ اور مریم کے بارے میں غلط بات نہیں کہوں, کبھی نہیں کہوں گا. اگلا اسٹیشن آیا تو مفتی شریف الحق حمجدی صاحب نے کہا, چلیے حضرت نیچے اترتے ہیں اور جنرل ڈبے میں بیٹھ جاتے ہیں. اب ذرا دیکھیں فوجیوں کا افسر کیا کہتا ہے, نہیں دوسرے ڈبے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, جب تک بریلی شریف نہیں آ جاتا آپ اسی ڈبے کے اندر بیٹھے رہیں گے. جب تک بریلی شریف نہیں آتا آپ اسی ڈبے میں بیٹھیں گے. اللہ اکبر. جب بریلی شریف آ گیا, راستے میں نماز کا بھی وقت ہوا تھا, عصر کی نماز کا وقت ہوا تھا, تو آپ نے جو ہے اللہ اکبر, آپ ٹرین کے اندر کبھی نماز نہیں پڑھتے تھے حضور مفتی اعظم, فرض اور واجب کی ادائیگی ٹرین میں کبھی نہیں کرتے تھے. ٹرین رک جاتی تب آپ نماز پڑھتے, تو راستے میں جب نماز کا وقت آیا آپ نے نماز بھی ادا کی. بریلی شریف پہنچے نا تو مفتی مجیب اشرف صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے سامان اٹھایا, جو ہمارے پاس سامان تھا, جیسے ہم نے سامان اٹھائے تو فوجیوں کا افسر اور فوجی کیا کہتے ہیں, نہیں سامان تم نہیں اٹھاؤ گے, سامان ہم اٹھائیں گے, تم نہیں اٹھاؤ گے سامان. اللہ اکبر. وہ فوجی جن سے لوگ ڈرتے گئے, وہ افسر جن سے لوگ ڈرتے گئے, جن کے سامنے بات کرنا اپنی موت کے برابر ہوتا ہے, جن سے بات ہی نہیں ہو سکتی ہے, جن کے سامنے غصے سے آپ کچھ کہہ نہیں سکتے گے, ان کے سامنے حضور مفتی اعظم ہند نے دین کی بات, شریعت کی بات برملا کہہ کر انہیں اس طریقے سے اللہ اکبر اپنی طرف راغب کیا کہ وہ پورے راستے میں تعظیم کرتے رہے. سامان اٹھا کے بھی آپ بریلی اسٹیشن تک لے کر آئے اور پھر جاتے جاتے بھی معافی مانگ کر گئے, اور جاتے بھی یہ کہہ کر گئے کہ ہم نے اگر سچا, متقی, پرہیزگار, ایماندار اگر کسی کو دیکھا ہے تو احمد رضا کے شہزادے مفتی اعظم ہند کو دیکھا ہے. اللہ اکبر. یہ شان تھی حضور مفتی اعظم ہند کی, آپ کی کرامت ہے, آپ کا زہد و تقوی اور آپ کی عبادت ریاست. اللہ اکبر. حضور مفتی اعظم ہند کی عبادت کا حال, حضور مفتی اعظم ہند نے جوانوں کو ایک پیغام دیا سارے لوگوں کو, جو لوگ بھی جوان ہیں نا, حضور مفتی اعظم ہند کس بات پر غور کرے. حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں ریاضت کے یہی دن ہے, بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کرنا ہے ابھی کر لے, ابھی نوری جوان تم ہو. کہا جوانی میں جو کرنا ہے کر لو, بڑھاپے میں پھر جو ہے کمر تمہیں جھکنے بھی نہیں دے گی, سجدے کی توفیق بھی نہیں ملے گی. یاد رکھیے گا. اللہ اکبر. یہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان, جن کی سیرت کے بارے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی. بس دعا ہے اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور سیدنا حضور مفتی اعظم ہند, آج 14 محرم الحرام ہے, آج 14 محرم الحرام کا دن تھا, تو اس موقع پر ہم نے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بولنے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ. اقرأوا الفاتحہ.